بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے اس بنیادی عربی گرامر کورس کے دوسرے حصے میں ہم جملہ اسمیہ کی تفصیل کو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم حرف ندا کا استعمال دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں حرف ندا کیسے استعمال ہوتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں اے لڑکے، ارے بھائی۔ اب یہ اے لڑکے کا آپ اگر غور کریں، اے یہ حرف ندا کہلاتا ہے جس کے ذریعے ہم بلا رہے ہیں، اور لڑکے یا لڑکا یہاں پہ منادا ہے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو گویا جملہ اسمیہ میں جب حرف ندا استعمال ہوگا تو ایک تو کوئی اسم ہوگا یا کوئی مرکب ہوگا جس سے پہلے ایک حرف ندا لگے گا، اور اس سے آگے یا تو اسم ہوگا یا مرکب ہوگا تو وہ منادا ہوگا، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہوگا۔ اچھا، عربی میں زیادہ تر ہم حرف ندا یا استعمال کرتے ہیں، یا اے، یہ ہم عربی میں زیادہ تر حرف ندا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حرف ندا کی مختلف صورتیں ہیں۔ حرف ندا نمبر 1، جب منادا مفرد لفظ ہو۔ اب مفرد معرفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معین نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر منادا مفرد لفظ ہو تو جن اسماء کے اوپر تنوین ہو، جب یا ان کے پیچھے لگے گا تو تنوین ان کی ہٹ جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تنوین تھی منصرف اسماء میں، تو منصرف اسماء کے پیچھے جب یا لگے گا تو تنوین ہٹ جائے گی، لیکن جو غیر منصرف ہیں اور مبنی ہیں ان کے اوپر کیونکہ تنوین نہیں ہوتی تو یا لگنے سے ان کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسے زیدن ایک معرفہ اسم ہے، کیونکہ اس میں علم ہے، تنوین ہے، جب اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یا زیدو، تنوین ختم ہو جائے گی۔ یا اور والدن جب ملیں گے، والدن دیکھیں ایک نکرہ ہے بظاہر لیکن تنوین کے ساتھ ہے تو یہ بن جائے گا یا والدو۔ مریمو یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، یا اور مریمو ملیں گے تو یا مریمو۔ موسیٰ ایک مبنی اسم ہے، اس کے پیچھے یا لگائیں تو یا موسیٰ۔ تو پہلی ایک چیز آپ کو یہ سمجھ آئی کہ حرف ندا اگر لگے گا کسی ایسے منادا کے ساتھ جو مفرد ہو تو جو تنوین والے مفردات ہوں گے ان کی تنوین ہٹ جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منادا معرف باللام ہو، معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ، جیسے الرحمن، الرحیم، الصالح، الصادق، یہ الف لام کے ساتھ، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا لگاتے ہوئے اگر تو وہ معرف باللام اسم مذکر ہے تو ایہا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے یا اور الرجل، الرجل مذکر ہے، الف لام کے ساتھ ہے، معرف باللام، یا لگے گا تو درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایہا، یا ایہا الرجل۔ دیکھیں الرجل پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف ایہا کا اضافہ آ گیا۔ اب اس کا معنی کیا بن گیا؟ اے آدمی۔ اب آپ کو قرآن مجید کی کچھ تراکیب آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہوں گی اس ایہا کے استعمال سے، جیسے النبیو کے ساتھ یا لگائیں، یا ایہا النبیو۔ الانسانو کے ساتھ لگائیں کیونکہ مذکر ہے، یا ایہا الانسانو۔ الذین کے ساتھ دیکھیں، الذین بھی مذکر ہے تو یا اور الذین، یا ایہا الذین آمنو۔ تو یہ مختلف تراکیب آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر منادا معرف باللام ہو اور مذکر ہو تو یا یعنی حرف ندا اور منادا کے درمیان میں پھر آپ نے ایہا کا اضافہ کرنا ہے۔
لیکن اگر منادا مؤنث ہو تو یا اور مؤنث منادا کے درمیان کے ایتھا کا اضافہ کرنا ہے. جیسے البنتو مؤنث ہے، اس کے ساتھ یا لگا رہے ہیں، معرب باللام ہے، تو یا ایتھا البنتو، اے لڑکی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ. اب دیکھیں ایتھا یہاں پہ کیوں لگا؟ النفس المطمئنۃ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا نفسن ایک مؤنث لفظ ہے، اسی لیے اس کی صفت المطمئنۃ بھی مؤنث ہے. النفس المطمئنۃ مؤنث، لہذا ایتھا لگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر منادا مضاف ہو. مضاف ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی، یعنی ہم نے ایک اسم کو دوسرے سے نسبت دے دی ہے. جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اب عبدو یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف ہے. تو جب یا لگائیں گے تو عبدو، اب اس کے اندر تبدیلی آئے گی کہ یہ منصوب ہو جائے گا، اس سے مراد کہ وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا عبداللہ. تو یہ عبدو سے عبدا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ منادا، اے اللہ کے بندے. تو یہ ایک چیز آپ کو نظر آ گئی کہ اگر منادا مضاف ہو اور اس کے پیچھے ہم حرف ندا لگائیں تو وہ حالت نصب میں جائے گا، یعنی منصوب ہوگا. جیسے یا عبداللہ کی بجائے یا عبداللہ. اختو ہارون، ہارون کی بہن. آپ کو یہ ترکیب نظر آ رہی ہے؟ اختو مضاف، ہارون یہ نبی کا نام ہے، تو ہم نے پڑھا تھا یہ غیر منصرف ہے. تو اس کی دو شکلیں تھیں، ہارونو، ہارونا، ہارونا. تو یہ حالت جر ہے. اختو ہارون، ہارون کی بہن. اب اس کے ساتھ یا لگائیں تو اختو یہاں پہ مضاف ہے، مضاف منصوب ہو جائے گا، یعنی اختہ بن جائے گا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ترکیب قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، یا اخت ہارون. ربنا، یہ بھی مرکب اضافی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ضمیر کا استعمال ہے. ربنا، ہمارا رب، را رے ری آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ربو یہاں پہ مضاف ہے، اس کے ساتھ یا لگے گا. یا ربنا کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ یا ربنا. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم یا کو محذوف کر دیتے ہیں، تو سمپل ربنا کا مطلب یہی ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب. منادا جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی 4 مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. یا ربی، اے میرے رب، یہ بھی پڑھا جاتا ہے. یا ربی، یا یہ بھی شکل ہے، پڑھی جاتی ہے. عام طور پہ یہ شکل استعمال ہوگی جب ہم آگے جوڑیں گے. یا ربی، یا ربی، یا ربا، یہ مختلف شکلیں پڑھی جاتی ہیں. یہ کیا ہے کہ جب منادا یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی منادا کو نسبت دی جا رہی ہو یائے متکلم کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ 4 شکلیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، کچھ صورتیں ہیں جس میں ہم حرف ندا کو حذف کرتے ہیں. ایک جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یوسف اعرض عن ھذا. اب دیکھیں یوسف اصل میں لفظ تھا یا یوسف، اس کیس میں یا حذف کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ منادا یہاں پہ اسم علم ہے، منادا اسم علم ہے. تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر منادا اسم علم ہو تو ہم یا جو حرف ندا ہے اس کو محذوف کر سکتے ہیں. دوسری، منادا جب ایو کے ساتھ مضاف ہو، یعنی منادا ایسا ہو کہ جس میں ایو مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، تو اس صورت میں بھی، جیسے السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں ایھا اصل میں النبی، دیکھیں ہے کیا، یا ایھا النبی، یا کی وجہ سے ہی ایھا لگا تھا، تو یہاں پہ ہم یا کو حذف بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکہ یا ایھا النبی کی بجائے ایھا النبی. اسی طرح ربنا، اصل میں یا ربنا تھا،
ہم اس کو ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب بھی وہی لیا جائے گا، اے ہمارے رب۔ یہ اس صورت میں ہے جب منادہ معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اب دیکھیں ربنا، نا یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو مضاف یہاں معرفہ کی طرف ہے، تو اس کے پیچھے اگر یا ہوگا تو ہم اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ اچھا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب دیکھیں بعض اوقات ہم حرف ندا یا کی بجائے میم کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ میم مشدد، لیکن اس کے لیے چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میم مشدد ایک تو منادہ کے بعد لگے گا، اور دوسرا یہ صرف منادہ اللہ کے ساتھ ہی لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ جیسے اللہ منادہ ہو تو یا پیچھے لگانے کے بجائے میم مشدد اس کے آگے لگا دیں، اللہم۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کافی ساری دعاؤں میں آپ کو نظر آتا ہے اللہم، اس کا معنی بھی وہی ہے، اے اللہ۔ اللہ اور میم مشدد یہ آپ کو نظر آ گئی، اللہم اے اللہ۔ تو یہ منادہ کے بعد آتا ہے اور اسم اللہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ تراکیب رکھتا ہوں، مثلا اے آسمانوں اور زمین کے رب۔ پہلے دیکھیں آسمانوں اور زمین کا رب، ربو مضاف، آسمانوں اور زمین۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ مضاف الیہ کے طور پر السماواتی حالت جر والارضی حالت جر، رب السماوات والارضی، اور اس کے پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا لگا رہے ہیں، یا ربو۔ اب ربو کیا بن گیا؟ ربا بن گیا، کیونکہ مضاف ہے تو ہم نے کہا تھا کہ مضاف جب آئے گا تو منصوب ہوگا، یا رب السماوات والارض۔ اسی طریقے سے اے جیل کے دو ساتھیوں، اے جیل کے دو ساتھیوں۔ اب جیل کے دو ساتھی یہ ایک مرکب ہے، جیل کے دو ساتھی، دو ساتھی مضاف ہے، ساتھی کی عربی صاحبن۔ اب صاحبانی، اس کو مضاف بنائیں، اعراب ہلکا ہوگا، نون ڈراپ ہو جائے گا، صاحبہ۔ اور جیل، اب کسی جیل کی بات نہیں ہو لہٰذا معرفہ، السجنو، لیکن جب اس کو مضاف الیہ کے طور پر لگائیں گے السجنی، صاحبہ السجنی۔ اب اس کے ساتھ آپ یا لگائیں تو آپ دیکھیں صاحبہ یہاں پہ مضاف ہے، اب اس کو منصوب ہونا ہے۔ اب حالت نصب کیا تھی؟ آنی کے ساتھ دوسری آواز کیا تھی؟ عینی۔ اب صاحبینی، اس کا اعراب ہلکا کریں، صاحبئی، یا آتا ہے تو یہ بن رہا ہے یا صاحبئی السجنی۔ پڑھنے کے لیے پھر یہ پڑھا جائے گا صاحبہ السجنی، یا صاحبہ السجنی، اے جیل کے دو ساتھیوں۔ اے اسرائیل کے بیٹو، اے کو چھوڑ دیں، اسرائیل کے بیٹے۔ اب اسرائیل کے بیٹے مرکب اضافی، بیٹا ابنن، جمع اس کی ہے بنونا، بنونا۔ اب بنونا کو مضاف کے طور پر لائیں، نون ڈراپ ہو گیا، بنو، بنو اسرائیلہ۔ اب اسرائیلو، اسرائیلہ، اسرائیلہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اسرائیلہ حالت جر ہے، بنو اسرائیلہ، اسرائیل کے بیٹے۔ اب اس کے ساتھ یا لگائیں تو بنو کیونکہ مضاف ہے یہ حالت نصب میں جائے گا، تو بنو کی حالت نصب کیا ہے؟ بنی، بنونا بنینا۔ اب بنونا کا نون ڈراپ کیا تھا بنو بنا، بنینا کا نون ڈراپ کریں تو بنی، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اے میرے بیٹو، میرے بیٹے بنو اور یا۔ اب دیکھیں بنونا بیٹے، اعراب ہلکا کریں، مضاف کے طور پر بنو، اور آگے کیا ہے؟ میرے، یا متکلم آئے گی کیونکہ مضاف الیہ ہے تو حالت نصب جر والے ٹیبل سے یا متکلم اٹھائیں، یا بنو یا۔ جب اس کے ساتھ پیچھے یا لگائے گا اب بنو بنی بن گیا، اب بنی بھی ہے اور آگے یا بھی ہے تو یہ مل کے بن جائیں گے بنیہ، یا بنیہ، اے میرے بیٹو۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آپ قرآن مجید سے کچھ اور مثالیں لیں جہاں پہ حرف ندا کا استعمال ہوا ہو، اور آپ کو بے بہا مثالیں ملیں گی، ایہا کا استعمال ہوتا ہوا، ایتھا کا استعمال ہوتا ہوا۔ جیسے ایک مثال میں نے دی ہے، یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس، یا ایہا النبی، یا ایہا الذین آمنو۔ یہ مختلف شکلیں آپ کو
بے بہا قرآن مجید میں نظر آئیں گی. اور یہ ہے کیا؟ یہ یا کا استعمال ہے. اور اللہم آپ کو کافی ساری دعاؤں میں یہ نظر آئے گا، یہ بھی حرف ندا کا ایک استعمال ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور منادہ کے بعد یہ میم مشدد استعمال ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.